بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی تو ناظرین، عشق کا عین جاری ہے۔ الہی بخش عشق کی سیڑھیاں طے کرتا جا رہا ہے۔ آئیے ایک اور قسط سنتے ہیں۔ سعدی کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ صدر دروازے سے اسے امی نے آواز دے لی۔ سعدیہ، کالج سے آ گئی ہو تم؟ جی امی، ابھی آئی ہوں، سعدی نے کہا اور الہی بخش سے مزید کچھ کہے بغیر اس طرف چلی گئی۔ سعدی بی بی بہت اچھی ہیں، کرم دین نے کہا۔ الہی بخش نے اس پر بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کیا کرم دین اس کے جملے کو 1000 گنا بہتر بنانے والے لفظ بھی وضع کیے گئے ہیں؟ کیا یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ سعدی بی بی کتنی اچھی ہیں؟ اس روز شیخ صاحب 5:30 بجے گھر آ گئے۔ باتھ روم سے آ کے لباس تبدیل کر کے اور چائے پینے کے بعد تازہ دم ہو کر انہوں نے کرمو کو بلوایا۔ کرمو، اس الہی بخش کو تو میرے پاس لے آؤ، انہوں نے کہا۔ ہاں، تم اسے یہاں چھوڑ کر چلے جانا۔ جی بہتر صاحب جی۔ شیخ صاحب اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کرمو الہی بخش کو وہاں لے آیا۔ شیخ صاحب نے اٹھ کر بڑے اتفاق سے الہی بخش سے مصافحہ کیا۔ آؤ بیٹے، یہاں بیٹھو میرے پاس، انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ کرم دین نے پوچھا، میں جاؤں صاحب؟ ہاں تم جاؤ، شیخ صاحب نے کہا اور پھر الہی بخش کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم بیٹھے نہیں ابھی تک بیٹا؟ الہی بخش نے جھجکتے ہوئے کہا، میں یہی ٹھیک ہوں صاحب۔ وہ کمرے کی آرائش سے مروب ہو گیا تھا۔ ایسی آرائش تو اس فلیٹ کی بھی نہیں تھی جہاں وہ اس دن مزدوروں کی ٹولی کے ساتھ گیا تھا، جبکہ وہ بھی مروب کر دینے والی تھی۔ نہیں بھائی، بیٹھ جاؤ آرام سے، شیخ صاحب نے زور دے کر کہا۔ دیکھو، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ کسی کے وسیلے سے احسان کرتا ہے تو اس وسیلے کا احترام بھی ضروری ہے۔ اصل میں وہ احترام بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے مل کر خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ نے تمہارے ذریعے میرے بیٹے اور کرموں کو نئی زندگی دی ہے۔ جواب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تمہیں تھوڑی عزت تو دے سکتا ہوں۔ انہوں نے تھوڑی دیر پر خاص دور پر زور دیا۔ الہی بخش کی جھجک دور ہو گئی۔ اسے شیخ صاحب اچھے لگے۔ وہ مختلف انداز میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے رسماً بھی اس کے احسان پر زور دے کر اسے شرمندہ نہیں کیا تھا۔ وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا، دھنس گیا کہیے، اور جتنی تیزی سے وہ دھنسا تھا وہ ڈر گیا، لیکن پھر اسے آرام کا احساس ہونے لگا۔ یہ بتاؤ کیا پیو گے، شربت یا چائے؟ شیخ صاحب نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں صاحب جی، الہی بخش نے گڑبڑا کر کہا۔ دیکھو الہی بخش، تم بات کو سمجھ نہیں رہے ہو، شیخ صاحب نے ناصحانہ انداز میں کہا۔ تم اس وقت میرے مہمان کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہو، اور مہمان میزبان سے بدتر ہوتا ہے۔ تم جہاں کے ہو وہاں تو مہمان نوازی ہمارے ہاں سے بڑھ کر کی جاتی ہے نا، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ یہ ذہن میں رکھو کہ تم میرے مہمان ہو، ملازم نہیں۔ اس بار انہوں نے ملازم پر بطور خاص زور دیا۔ اب بولو کیا پیو گے؟ چائے پی لوں گا صاحب جی۔ شیخ صاحب نے جمیلہ کو آواز دے کر چائے لانے کو کہا۔ پھر الہی بخش سے بولے، یہ صاحب جی کیا ہوتا ہے؟ میرا نام شیخ مظہر علی ہے، صاحب تو بس میرے گھر کے ملازم ہی کہتے ہیں مجھے۔ الہی بخش کے کانوں میں سعدی کی آواز گونجی، میرا نام سعدیہ ہے، سب لوگ سعدی کہتے ہیں مجھے۔ جمیلہ چائے لے آئی۔ الہی بخش جلدی چائے کی پیالی خالی کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ اب تم کیسے ہو؟ شیخ صاحب نے پوچھا۔ جی، سعدی کے تصور میں الجھے ہوئے الہی بخش کی سمجھ میں پہلے تو بات ہی نہیں آئی۔ پھر اس نے کہا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور اب میں جانا چاہتا ہوں۔ میں تو چاہتا تھا کہ تم ہمیں چند روز میزبانی کا موقع دو، لیکن زبردستی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے تمہارے کام کا حرج ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تم آج ہی چلے جانا، لیکن پہلے کچھ دیر اپنے بارے میں باتیں کرو مجھ سے۔ الہی بخش یکلخت پرسکون ہو گیا۔ شیخ صاحب عجیب آدمی تھے، رسمی باتوں کا سرسری تذکرہ کرتے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر بندھے ہونے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ شیخ صاحب اس سے اس کے بارے میں پوچھتے رہے، اس کے ماں باپ، گھر بار، تعلیم، کام، انہوں نے سبھی کچھ پوچھ ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد الہی بخش نے کہا، سر اب مجھے اجازت دیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے، شیخ صاحب نے اٹھ کر اس سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ دیکھو میاں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو تمہیں فرشتہ رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن میں ہر وقت احسان کی رٹ لگانے کا قائل نہیں۔
ہاں ایک بات پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں، اس گھر کو ہمیشہ اپنا ہی گھر سمجھنا، جب ملنے کو جی چاہا ہے چلے آنا، کبھی کسی وقت، کل یا اس سے 20 سال بعد میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو اپنا بزرگ سمجھ کر بلا تکلف میرے پاس چلے آنا، میں انشاءاللہ تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ الہی بخش کو اپنا دل پگھلتا ہوا محسوس ہوا، اتنا کچھ کہہ بھی دیا، انہیں عزت دینا اور عزت کرانا آتا ہے۔ شکریہ سر، میں انشاءاللہ یاد رکھوں گا۔ الہی بخش دروازے پر پہنچا تھا کہ شیخ صاحب کی آواز پر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ جی سر، یہاں آؤ 5 منٹ اور بیٹھو۔ الہی بخش جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھائی معاف کرنا، میں نے تمہاری بات توجہ سے نہیں سنی تھی، تم پینٹر ہو نا؟ الہی بخش نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سر، جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ اپنی جگہ، میں اپنی بات مکمل بھی کر چکا ہوں۔ مجھے اچانک خیال آیا ہے کہ ایک کاروباری بات تم سے کر لی جائے۔ کاروباری بات؟ اور مجھ سے؟ الہی بخش نے حیرت سے سوچا۔ میں 6 مہینے سے سوچ رہا ہوں کہ پورے گھر کو دوبارہ پینٹ کرانا ہے، شیخ صاحب کہہ رہے تھے، اور اب تم نعمت کی طرح آ گئے ہو تو کیوں نہ تم سے کچھ فائدہ ہی اٹھا لوں۔ الہی بخش شیخ صاحب کی فہم و فراست کا قائل ہو گیا۔ اصولاً اسے جواب میں کہنا چاہیے تھا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ خدا کی مرضی کے تحت سرزد ہوا، انہیں احسان سمجھ کر اس کا صلہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کے سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جس نے ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا کہ احسان اللہ کا ہے، البتہ وسیلے کی حیثیت سے اس کا احترام کیا جا رہا ہے، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ پینٹر ہے تو وہ اس سے فائدہ ہی کیوں نہ اٹھا لے۔ ایسے شخص سے ایسی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ ذرا اس ڈرائنگ روم کی دیواریں دیکھو اور انصاف سے کہو کہ یہ موجودہ پینٹ کیا اس کے شایع نشان ہے؟ رنگ و روغن ہونے کے بعد یہ کیسا لگے گا؟ شیخ صاحب نے جیسے اس کے خیالات پڑھ لیے۔ ایک بار انہوں نے اپنی فہم و فراست کا ثبوت دیا تھا۔ الہی بخش نے ڈرائنگ روم کی دیواروں کا جائزہ لیا۔ شیخ صاحب کی شرط تھی کہ اسے جواب انصاف سے دینا ہے، وہ ٹال نہیں سکتا تھا، چنانچہ اس نے انصاف سے کہا، آپ درست فرماتے ہیں سر، دیواروں کو واقعی تازہ پینٹ کی ضرورت ہے، تو چلو میں تمہیں پورا گھر دکھا دوں۔ الہی بخش نے گھر دیکھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے سادی کا کمرہ بھی دیکھ لیا۔ کمرے کو سادگی اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اس نے اسے بہت متاثر کیا۔ اس نے بڑی چاہت سے کمرے کا چپا چپا دیکھا، جیسے وہ زیارت کے قابل کوئی متبرک مقام ہو۔ شیخ صاحب اسے پھر نیچے لے آئے۔ اب اپنی اجرت بتاؤ، وہ بولے۔ الہی بخش ہچکچایا تو انہوں نے کہا، دیکھو یہ کاروباری بات ہے، ہمارے تعلقات الگ ہیں۔ انہوں نے تعلقات پر زور دیتے ہوئے کہا، اس میں نہ شرماؤ، میں تمہیں اجرت زیادہ دوں گا نہ کم، جو بنتی ہے وہ لوگے۔ آپ کام ٹھیکے پر دیں گے یا دہاڑی پر کرائیں گے؟ الہی بخش رنگ ساز الہی بخش بن گیا۔ دہاڑی پر، شیخ صاحب نے بلا جھجک کہا۔ دہاڑی 25 روپے ہوگی، مٹیریل آپ کا۔ شیخ صاحب نے کچھ نوٹ نکال کر اسے دیے۔ یہ 1000 روپے ہیں، پینٹ اور دوسری چیزیں تم لاؤ گے، آخر حساب دے دینا، اور ضرورت پڑے تو بیگم صاحبہ سے لے لینا۔ کلر آپ پسند کر لیں سر، میں کارڈ لا کر دکھاتا ہوں آپ کو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رنگوں کی تمیز نہیں ہے، تم خود ہی رنگ پسند کر لینا۔ میں اسے رنگ کرنے والے کی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ پچھلی بار بھی میں نے یہ کام پینٹر کے سپرد کیا تھا، لیکن اس نے مجھے مایوس کیا۔ امید ہے تم مجھے خوش کر دو گے۔ ذمہ داری تو بہت بڑی ہے سر، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو خوش کر دوں گا، الہی بخش نے اعتماد سے کہا۔ بس ابھی جاؤ اور کل سے کام شروع کر دو۔ الہی بخش جانے لگا تو شیخ صاحب نے آواز دی، سنو، اگر کوئی حرج نہ سمجھو تو مجھے اپنی پیشانی کے اس زخم کے بارے میں بتاؤ۔ الہی بخش سوچ میں پڑ گیا، کیا بتائے اس زخم کے بارے میں اسے تمغہ دیانت کہوں یا نشان عشق؟ آپ کا پورا کام ہونے کے بعد بتاؤں گا سر۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، بشرطیہ اس وقت بھی آپ اگر جاننا چاہیں۔ ٹھیک ہے الہی بخش، میں انتظار کر لوں گا۔ 12 دن بعد پورا بنگلہ یوں جگمگا رہا تھا جیسے ابھی تعمیر ہوا ہو۔ الہی بخش نے اپنے رنگوں کے انتخاب سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ رنگ ساز بھی فنکار ہوتے ہیں۔ شیخ صاحب بہت خوش تھے، الہی بخش ان کی آزمائشوں پر پورا اترا تھا، اس نے ان کے اندازے کی تائید کر دی تھی۔ شیخ صاحب میں انسان کو ایک نظر میں پہچان لینے کی قدرتی صلاحیت تھی، لیکن انہوں نے اس پہلی نظر کے فیصلے پر کبھی اعتبار نہیں کیا تھا۔ اعتبار وہ آزمائش کے بغیر کبھی بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ الہی بخش آزمائش سے گزرنے کے درمیان ہی میں قابل اعتبار ثابت ہو گیا تھا۔ بظاہر
شیخ صاحب نے کرم دین کی تجویز مسترد کر دی تھی کہ الہی بخش کو ڈرائیور رکھ لیا جائے، لیکن در حقیقت انہوں نے اسے الہی بخش کی آزمائش مشروط کر دی تھی۔ بنگلے کا رنگ و روغن کا ٹھیکہ ہی اس بات کی آزمائش تھا۔ الہی بخش کام شروع کر چکا تھا۔ ایک دن شیخ صاحب نے اپنے ایک دوست سے جو قریب ہی رہتے تھے اس سلسلے میں بات کی۔ یار وکیل صاحب یہاں اچھا رنگ و روغن کرنے والے ملتے ہی نہیں، انہوں نے کہا۔ یہ وہی وکیل صاحب تھے جن کے ہاں الہی بخش 2 بار کام کر چکا تھا۔ بات تو سچ ہے شیخ صاحب، لیکن مجھے قسمت سے ایک بہت اچھا کاریگر مل گیا تھا۔ وہ کیفے لبرٹی کے سامنے فٹ پاتھ پر بیٹھتا ہے، الہی بخش نام ہے اس کا۔ شیخ صاحب نے اپنے تاثرات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ بھائی قسمت سے اچھا کاریگر مل جائے تو وہ ویسے کھال کھینچ لیتا ہے، دہاڑی پر کام کراؤ تو کام لمبا کر دیتے ہیں، ٹھیکے پر دو تو حساب میں گھپلا کر دیتے ہیں۔ الہی بخش کا یہی تو کمال ہے، وکیل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنا ایماندار آدمی میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ ٹھیکے پر کام کرنے والا مزدور جتنا کام 1.5 دن میں کرتا ہے، الہی بخش 1 دن کی دہاڑی میں کر دیتا ہے۔ یقین نہیں آتا، میں خود 2 بار اس سے کام کرا چکا ہوں۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے خود مشاہدہ کیا۔ الہی بخش صبح 9 بجے کام شروع کرتا تھا، 6 بجے کام روک دیتا تھا۔ یہ معمول کے مطابق تھا، لیکن اس کے کام کی رفتار بہت تیز تھی اور اس کے کام میں غیر معمولی بلکہ فنکارانہ صفائی تھی۔ 12ویں روز وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ الہی بخش شیخ صاحب کو حساب دے رہا تھا۔ پینٹ کے ڈبے کی یہ قیمت تو نہیں، شیخ صاحب نے اعتراض کیا۔ الہی بخش کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ اس سے کم قیمت پر مجھے تو نہیں مل سکتا سر۔ شیخ صاحب اعتماد سے مسکرائے۔ انہوں نے اپنا ہوم ورک بہت اچھی طرح کیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا، میری معلومات کے مطابق یہ ڈبہ 110 روپے کا ملتا ہے، تم نے 98 روپے کا کیسے لے لیا؟ اب کہ الہی بخش بھی مسکرایا۔ دکان والے مجھے جانتے ہیں سر، میں ہمیشہ وہیں سے لیتا ہوں، وہ مجھے کنسیشن دیتے ہیں۔ شیخ صاحب بہت خوش ہوئے۔ عام طور پر کاریگر زیادہ رقم کی رسید بنواتے تھے اور پیسہ بچاتے تھے۔ انہوں نے حساب لگایا تو پتہ چلا کہ الہی بخش نے ان کو کم از کم 150 روپے کی بچت کرائی ہے۔ انہوں نے اس کو اس کی اجرت دی، 100 روپے انعام کے طور پر بھی دیے۔ پھر بولے، دیکھو الہی بخش، میں بزنس مین ہوں، نقصان کا سودا کبھی نہیں کرتا، ایماندار آدمی کو اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں بھی میرا ہی فائدہ ہے۔ میری بات غور سے سنو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کام کرو۔ الہی بخش ہنسنے لگا۔ رنگ و روغن کا کام کرنے والے کو ملازم رکھ کر آپ کو کیا فائدہ ہوگا سر؟ میں تمہیں اس حیثیت میں ملازمت کی پیشکش تو نہیں کر رہا۔ تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ جی سر۔ تو بس میں تمہیں ڈرائیور رکھنا چاہتا ہوں، شیخ صاحب نے کہا۔ سعدیہ کے لیے گاڑی انہوں نے 2 دن پہلے خرید لی تھی۔ مجھ پر تو یہ احسان ہوگا سر، مگر فائدہ مجھے ہوگا۔ خیر، میں تمہیں 900 روپے تنخواہ دوں گا، رہنے کے لیے کوارٹر، کھانا گھر سے ہی ملے گا، تم صرف سعدیہ کی گاڑی ڈرائیو کرو گے، بولو منظور ہے؟ الہی بخش کیا بولتا، وہ تو گنگ ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ سعدی کی گاڑی، وہ اسے ہر جگہ لے جایا اور لایا کرے گا، اتنی قربت، اتنا بڑا اعزاز، یہ تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ یہ قسمت میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے، کہاں پہنچا دیا ہے مجھے اور کہاں تک لے جایا جائے گا؟ مگر پھر اسے خیال آیا کہ وہ ناشکرا پن کر رہا ہے، اسے تو اس کی توقع سے بہت زیادہ مل رہا ہے۔ اس کی خاموشی سے شیخ صاحب نے یہ نتیجہ نکالا کہ اسے تنخواہ پر اعتراض ہے۔ دیکھو میاں، 25 روپے روز کے حساب سے تم مہینہ بھر بھی کام ملے تو 750 روپے ملیں گے۔ میں تمہیں 900 دے رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ اوہو، آپ غلط سمجھ رہے ہیں سر، یہ تنخواہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، کل مجھے ٹرائی دے دو اور کام شروع کر دو۔ تھینک یو سر، جاؤ کرمو تمہیں تمہارا کوارٹر دکھا دے گا، وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ الہی بخش اٹھنے لگا تو شیخ صاحب نے کہا، ذرا ٹھہرو، تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا؟ سر مجھے یاد نہیں، میں یاد دلاتا ہوں، وہ وعدہ تمہارے پیشانی کے زخم کے متعلق تھا۔ الہی بخش ہچکچایا، بتانا نہیں چاہتے تو زور نہیں دوں گا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، میں ایسا وعدہ کبھی نہیں کرتا جو پورا نہ کر سکوں، مگر آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ تم سناؤ، یہ ایمانداری کا صلہ ہے یا عشق کا حاصل؟ آپ خود ہی سن کر فیصلہ کر لیجئے گا۔ الہی بخش نے کہا اور کچھ سوچنے لگا۔ اس کی آنکھیں کہیں دور دیکھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ برسوں پیچھے چلا گیا تھا۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ ان دنوں الہی بخش فوجیوں کی بیرکس میں رنگ و روغن کا کام کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ
اور بھی کئی کاریگر تھے، وہ سبھی اس سے شاکی تھے، جبکہ فوجی خوش رہتے تھے۔ ان کے نزدیک وہ ایک مثالی مزدور تھا۔ اس متضاد رویے کی وجہ مشترک تھی۔ الہی بخش کم سخن اور کام آمیز تھا۔ کام کے وقت وہ صرف کام کرتا تھا، یہ نہیں کہ کبھی چائے پینے میں لگ گیا یا کبھی سگریٹ سلگا لی۔ وہ دوسرے مزدوروں کی طرح گپ شپ میں بھی نہیں لگتا تھا۔ پھر اس کے کام کی رفتار بھی اپنے ساتھیوں سے زیادہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ دوسروں سے 2 گنا کام کرتا تھا۔ اس بنا پر فوجی عزت کرتے تھے۔ وہ دوسرے مزدوروں کو لان تان کرتے تھے کہ وہ الہی بخش کی طرح کام کیوں نہیں کرتے۔ کئی بار مزدوروں کو تنبیہ کی جا چکی تھی کہ انہوں نے اپنی کارکردگی نہیں بڑھائی تو انہیں نکال دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھی کاریگر اس سے اس بات پر خفا تھے۔ ایک دن کھانے کے وقفے میں ساتھیوں نے اسے گھیر لیا۔ او بھائی الہی بخش، تو اتنا کام کیوں کرتا ہے رے؟ ایک نے کہا۔ یہ سوال ہی الہی بخش کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے کہا، تو کیا کام نہ کیا کروں؟ کام کر بھائی، لیکن ہماری طرح، ہم بھی تو کام کرتے ہیں۔ بھائی تمہاری میری رفتار میں فرق ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تیرے لیے اتنی سی بات ہے، ایک اور کاریگر بولا، لیکن اس کی وجہ سے تو ہم پر مصیبت آئی رہتی ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ الہی بخش نے بے بسی سے کہا۔ اپنی رفتار کو ہمارے برابر لے آ، تیسرے نے مشورہ دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الہی بخش نے حیرت سے پوچھا۔ او یار، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، پہلے نے جھنجھلا کر کہا۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں گپ شپ کر لیا کر کسی سے۔ پیسے مجھے گپ شپ کرنے کے تو نہیں، کام کرنے کے ملتے ہیں۔ ہمیں بھی معلوم ہے، پر اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں نہیں پڑتا ہوگا، الہی بخش نے درست لہجے میں کہا۔ حلال کی کھانا چاہتا ہوں، تو کیا ہم حرام کی کھاتے ہیں؟ ایک کاریگر آپے سے باہر ہونے لگا۔ یہ مجھے نہیں معلوم، نہ مجھے اس کی فکر ہے، الہی بخش نے باپ کا سمجھایا ہوا دہرایا۔ میں صرف اپنی فکر کرتا ہوں۔ دیکھ بھائی مان جا، ایک اور کاریگر نے بڑے تحمل سے کہا۔ تیری وجہ سے ہم ذلیل ہوتے ہیں، ہماری روزی کھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا میں تمہاری وجہ سے اپنی عاقبت خراب کر لوں؟ الہی بخش نے کرخت لہجے میں کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ سب کاریگر اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ دیکھ الہی بخش، دریا میں رہ کر مگرمچھ سے دشمنی نہیں لیتے، ایک جوشیلے مزدور نے تنبیہ کی۔ بات سنو، میں انچارج صاحب کو سمجھا دوں گا کہ میری اور تمہاری رفتار میں فرق ہے، اسے مسئلہ نہ بنائیں، ورنہ میں کام ہی چھوڑ دوں گا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے میرے باپ نے ہمیشہ رزق حلال کھانے کی تاکید کی ہے۔ اس پر سبھی کاریگر بوکھلا گئے، جانتے تھے کہ انچارج سمجھ جائے گا کہ وہ لوگ الہی بخش کو تنگ کر رہے ہیں، اور وہ الہی بخش کو کام بھی نہیں چھوڑنے دے گا، چاہے باقی سب کی چھٹی کرا دے۔ نہیں بھائی نہیں، الہی بخش تجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے نے کہا۔ اچھا ہوتا کہ تو ہماری بات مان لیتا، ایک اور بولا۔ چلو میں کام چھوڑ دیتا ہوں، الہی بخش نے بے بسی سے کہا۔ اللہ رزق دینے والا ہے۔ او بھائی یہ غلطی بھی نہ کرنا، تیسرا بولا۔ وہ سبھی جانتے تھے کہ انچارج کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں نے الہی بخش پر دباؤ ڈالا ہے، پھر ان کا روزگار بھی جائے گا اور وہ بلیک لسٹ بھی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے یار، جو چیز چاہے کر، ہم کچھ نہیں کہتے۔ بات آئی گئی ہوگی۔ 3-4 دن بعد انچارج نے ایک کاریگر کی چھٹی کرا دی۔ اسے شکایت تھی کہ وہ پورا کام نہیں کر رہا ہے۔ تم لوگ سب سدھ جاؤ، اس نے دیگر کاریگروں سے کہا۔ دیکھو الہی بخش بھی تو کام کرتا ہے۔ سر آپ مجھے بیچ میں نہ لائیں، الہی بخش نے انچارج سے بڑی عاجزی سے کہا۔ مجھے اللہ نے زیادہ رفتار دی ہے تو اس میں ان لوگوں کا قصور نہیں۔ یہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرتے ہیں اور میں اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرتا ہوں۔ بات اللہ کی دی ہوئی رفتار کی نہیں الہی بخش، انچارج نے کرخت لہجے میں کہا۔ یہ حرام خور ہیں، جان بوجھ کر کام کم کرتے ہیں۔ سر جی تو پھر میں کام چھوڑ دیتا ہوں۔ کام چھوڑ کر تو دیکھ، گھر سے اٹھوا لوں گا تجھے۔ اگلے روز کاریگر بہت پریشان تھے۔ ان کا ایک ساتھی نکالا جا چکا تھا، اب اوروں کی باری تھی۔ وہ تیز ہاتھ چلانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ انہیں اس کی عادت نہیں تھی۔ انہوں نے الہی بخش سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کے خیال میں وہ بدرنگ تھا۔ ان میں ایک سید کاریگر بھی تھا، اس کا نام سلیمان شاہ تھا۔ وہ بھی کم آمیز تھا، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس روز سب کھانے کے لیے نکلے تو انہوں نے سلیمان شاہ کو پکڑ لیا۔ دیکھا شاہ جی، یہ الہی بخش کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ لال خان نے بات شروع کی۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ سلیمان شاہ نے پوچھا۔ کل اصغر کی چھٹی کرا دی اس نے۔ اچھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ سلیمان شاہ گزشتہ روز کام پر نہیں آیا تھا، ہوا کیا؟ وہی شکایت شاہ جی کہ ہم لوگ کام چوری کرتے ہیں۔ تو اس سے الہی بخش کا کیا تعلق؟ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، لال خان نے کہا۔ اس وقت وہی سب کی نمائندگی کر رہا تھا۔
وہی اپنی ایمانداری کا چرچا کرتا رہتا ہے، باقی سب تو حرام خور ہیں۔ سلیمان شاہ نے اکڑ کر کہا، اور یہ سچ تھا، سلیمان شاہ بھی عقل حلال کا قائل تھا۔ گستاخی معاف شاہ جی، شکور بولا، الہی بخش کے سامنے تو سبھی حرام خور ہیں۔ ہم ایک دیوار کرتے ہیں، آپ 1.5 کرتے ہو، اور الہی بخش 2 دیواریں نپٹا دیتا ہے۔ تو کیا ہوا، میں حرام خوری تو نہیں کرتا، الہی بخش کا ہاتھ تیز چلتا ہے، اس لیے وہ زیادہ کام کر لیتا ہے۔ ہاتھ تیز نہیں چلتا شاہ جی، وہ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے تیز ہاتھ چلاتا ہے، لال خان بولا۔ ہمارا تو کچھ نہیں، پر شاہ جی آپ تو عزت والے لوگ ہیں، الہی بخش کو سمجھاؤ نا۔ الہی بخش تو صاف کہتا ہے کہ اس کے سوا سب بے ایمان اور حرام خور ہیں۔ شکور نے آگ لگانے کی کوشش کی۔ سلیمان شاہ آگ بگولا ہو گیا۔ کس کی مجال ہے کہ میرے بارے میں ایسی بات کہے؟ زبان سے کہنا ضروری تو نہیں ہوتا، یار محمد نے کہا۔ الہی بخش اپنے عمل سے یہی کہہ رہا ہے شاہ جی۔ اور کسی دن انچارج صاحب بھی کہہ دیں گے، لال خان بولا۔ اچھا اب بس کرو، کچھ کھانا کھانے دو مجھے۔ سلیمان شاہ غرایا، لیکن اس سے کھانا نہیں کھایا گیا۔ بے ایمانی اور حرام خوری کا تانا اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ الہی بخش کو ان سب باتوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ وہ شام کام سے فارغ ہو کر بازار چلا گیا۔ بازار میں بھی زیادہ دیر نہیں لگی، امید تھی کہ مغرب سے پہلے وہ گھر پہنچ جائے گا۔ پھیکی دھوپ میں ناڑی کے کچے راستے پر قدم بڑھاتا تیز تیز چل رہا تھا کہ دائیں جانب کے کھیتوں کی طرف سے اچانک ہی سلیمان شاہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر گمبھیرتا تھی اور ہاتھ میں کلہاڑی۔ الہی بخش نے چونک کر اسے دیکھا اور احتراماً رک گیا۔ سلیمان شاہ کی وہ بہت عزت کرتا تھا، اس لیے کہ سلیمان شاہ خود بھی بہت محنتی اور ایماندار آدمی تھا۔ اس میں غرور بھی نہیں تھا، جس سے سادات عام طور پر مالا مال ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، الہی بخش نے کہا۔ سلیمان شاہ نے روکھے لہجے میں سلام کا جواب دیا، پھر بولا، الہی بخش تجھ سے ضروری بات کرنی تھی، اس لیے یہاں تیرے انتظار میں کھڑا ہوں۔ مجھے گھر سے بلوا لیا ہوتا شاہ جی، الہی بخش بولا۔ خیر حکم کریں، کیا بات ہے؟ پہلے تو ایک بات پوچھنی ہے تجھ سے، یہ بتا تیرے خیال میں بے ایمان اور حرام خور ہوں، کام چوری کرتا ہوں؟ توبہ توبہ، الہی بخش نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، آپ کی ایمانداری تو مثالی ہے شاہ جی۔ سلیمان شاہ کچھ نرم پڑ گیا۔ تو چاہتا ہے کہ دوسرے مجھے بے ایمان اور حرام خور سمجھیں؟ کیسی بات کرتے ہیں شاہ جی، میں بہت گنہگار ہوں، لیکن ایسے گناہ کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ تو پھر مجھ سے زیادہ کام کیوں کرتا ہے؟ سلیمان شاہ نے کڑے لہجے میں کہا۔ دیکھیں شاہ جی، مقررہ وقت میں آپ بھی ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور میں بھی، کام کی مقدار سے اس کا کیا تعلق ہے؟ الہی بخش تو بس میری بات سمجھنے کی کوشش کر۔ شاہ جی آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، الہی بخش نے بے حد رسان سے کہا۔ دیکھیں دوسرے لوگ آپ سے بھی کم کام کرتے ہیں، اگر وہ آپ سے مطالبہ کریں کہ انہیں بے ایمانی کے الزام سے بچانے کے لیے آپ اپنی استعداد سے کم کام کریں تو آپ کیا کریں گے؟ کسی کی مجال ہے کہ مجھ سے یہ بات کرے؟ سلیمان شاہ کو جلال آ گیا۔ بات مجال کی نہیں، آپ صرف فرض کر لیں۔ دیکھ الہی بخش، میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ اب تو مجھ سے زیادہ کام نہیں کرے گا۔ سرکار یہ حکم مانوں گا تو میں بے ایمان نہیں ہو جاؤں گا، میرے حلال رزق میں حرام نہیں مل جائے گا۔ سرکار اللہ کا حکم تو سب سے بڑا ہے، میں کچھ سننا نہیں چاہتا، سلیمان شاہ نے گرج کر کہا۔ تجھے میری بات ماننا ہوگی، ورنہ اس نے کلہاڑی بلند کر لی۔ دیکھیں شاہ جی، آپ اپنی ذمہ داری کا بھی خیال کریں، الہی بخش نے عاجزی سے کہا۔ میں تو آپ کے سامنے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ میرے باپ نے مجھے یہی سکھایا ہے۔ تو میرا بچاؤ بھی اب آپ ہی کی ذمہ داری ہے، اور آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ مجھے بے ایمانی اور حرام خوری کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن مشتعل سلیمان اب کچھ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں تیرا لیکچر نہیں سنوں گا الہی بخش، اس نے کہا، مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے۔ مجھے موت کا خوف نہیں شاہ جی، اب الہی بخش کا لہجہ بھی سخت ہو گیا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں آپ کو زیادتی سے روکنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، لیکن بزرگوں کی روایت اور لحاظ کا تقاضا ہے کہ میں کچھ نہ کروں۔ جواب دے ہاں یا نہ۔ جواب آپ کو معلوم ہے شاہ جی، میں آپ کی یہ بات نہیں مانوں گا۔ سلیمان شاہ کا کلہاڑی والا ہاتھ نیچے آ رہا تھا۔ الہی بخش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک لمحہ کو اس کے جی میں آئی کہ ہاتھ بڑھا کر کلہاڑی کو پکڑ لے، اور وہ ایسا کر بھی سکتا تھا، مگر اس کے اندر ایسی کوئی تحریک نہیں تھی۔ وہ سر جھکانے لگا، یہی وجہ تھی کہ کلہاڑی اس کے چہرے پر نہیں، البتہ اس کی پیشانی میں اتر گئی۔
سلیمان شاہ نے فوارے کی شکل میں ابلتے خون کو دیکھا تو اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ غصہ سرد ہو گیا۔ اب اسے صرف یہ خیال تھا کہ وہ بہت خطرناک حرکت کر بیٹھا ہے اور نہ جانے اس کا کیا انجام ہوگا۔ الہی بخش چکراتا ہوا نیچے بیٹھتا گیا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنی پیشانی پر جمع تھا جسے خون روکنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر خون کہاں رکتا ہے۔ گاڑھا گاڑھا خون اس کی بھینچی ہوئی انگلیوں کے درمیان سے بھی رس رہا تھا۔ سلیمان شاہ نے جو خون کا فوارہ چھوٹتے دیکھا تو اس کے اوسان جواب دے گئے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ تو بہت ہی سنگین حرکت کر بیٹھا ہے۔ اضطراری طور پر وہ پلٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ جانے وہ چند لمحے تھے یا کئی گھنٹے، بہرحال الہی بخش وہیں پڑا رہا۔ پھر اسے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں۔ ارے یہ تو بہت زخمی ہے، کسی نے کہا۔ الہی بخش کو وہ آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ کسی نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ خون رکنا تو مشکل ہے، اسی آواز نے کہا۔ چادر کس کر باندھ دیتا ہوں، آگے اللہ کی مرضی۔ اس کے سر پر چادر کس کر باندھ دی گئی۔ بخشے تو چل سکتا ہے؟ اس بار دوسری آواز نے پوچھا۔ الہی بخش اس بات میں سر ہلا رہا تھا کہ پہلی آواز نے دوسری کو ڈانٹ دیا۔ کیسی باتیں کرتے ہو، اسے اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔ انہوں نے الہی بخش کو اٹھایا۔ اسی دوران الہی بخش کے ہوش و حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اسے کس طرح لے کر گئے۔ ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھا۔ یہ پولیس کیس ہے، ڈاکٹر کہہ رہا تھا۔ پہلے تھانے لے کر جاؤ، رپورٹ درج کراؤ، پھر پٹی ہوگی۔ چاہے اس دوران یہ مر جائے، پہلی آواز نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہاں، چاہے یہ مر جائے، قانون تو قانون ہے۔ عجیب قانون ہے، سزا مارنے والے کو ملنی چاہیے، یہاں سزا اسے مل رہی ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ آپ کے اس قانون سے ظالم کا کیا بگڑے گا؟ ہاں، مظلوم بچ بھی سکتا ہو تو مر جائے گا۔ قانون میں نے نہیں بنایا، ڈاکٹر نے نرم لہجے میں کہا۔ میں اس کے خلاف کروں گا تو مصیبت میں پھنسوں گا، اور مر گیا تو آپ کے ضمیر پر بوجھ نہیں ہوگا کیا؟ ڈاکٹر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے الہی بخش کی پیشانی پر بندھا ہوا صافہ کھول کر زخم کا معائنہ کیا اور نرم پڑ گیا۔ خون پہلے ہی بہت ضائع ہو چکا تھا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں مریض کی پٹی کرتا ہوں۔ تم ایک کام کرو، تھانہ یہاں قریب ہی ہے، SHO شاہ صاحب میرے دوست ہیں، ان سے جا کر کہو کہ میں نے انہیں بلایا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر جمیل ہے۔ فاضل تھانے چلا گیا۔ ڈاکٹر الہی بخش کے لیے مصروف ہو گیا۔ چند گھنٹے بعد الہی بخش تھانے میں SHO ابرار شاہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اسے ہسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں۔ زخم گہرا ضرور ہے لیکن خطرناک ہرگز نہیں۔ اس نے بتایا تھا کہ زخم مہلک بھی ثابت ہو سکتا تھا، دماغ پر بھی اثر پڑ سکتا تھا، بینائی، سماعت یا قوت شامہ بھی ختم ہو سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ البتہ زخم کے معاملے میں احتیاط کرنا ہوگی اور پٹی باقاعدگی سے کرانا ہوگی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ SHO نے مشفقانہ لہجے میں الہی بخش سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں شاہ جی، بس ذرا کمزوری ہے، چکر آتے ہیں، الہی بخش نے جواب دیا۔ ابھی تمہاری دوائیں آ جائیں گی، یہ بتاؤ بات کر سکتے ہو مجھ سے؟ جی شاہ صاحب۔ ابرار شاہ نے پیڈ سامنے گھسیٹا اور پینسل سنبھال لی۔ تمہیں کس نے مارا ہے؟ سلیمان شاہ نے۔ ابرار شاہ چونکا۔ سلیمان شاہ اس کا دور کا رشتہ دار ہوتا تھا۔ سوال کر کے اس نے اس بات کی تصدیق بھی کر لی۔ ہوا کیا تھا؟ الہی بخش نے پوری تفصیل بتا دی۔ ابرار شاہ نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ تمہیں انصاف ملے گا، بے فکر رہو۔ پھر اس نے آواز لگائی، بہرام خان، 3 کانسٹیبل ادھر بھیج دو۔ چند لمحے بعد 3 کانسٹیبل اس کے سامنے کھڑے تھے۔ نوروز، تم تینوں جاؤ اور سلیمان شاہ کو پکڑ لاؤ، ہتھکڑی لگا کر لانا ہے اسے، رعایت کوئی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ ان تینوں کو پتہ سمجھانے لگا۔ الہی بخش بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اسے انصاف مل سکے گا۔ سادات کی ویسے ہی اتنی عزت ہے کہ کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا، پھر یہاں تو منصف خود بھی سادات میں سے تھا۔ ایسے میں انصاف کی امید وہ کیا کرتا؟ تینوں کانسٹیبل چلے گئے۔ تم یہاں بیٹھ سکتے ہو؟ ابرار شاہ نے پوچھا۔ طبیعت زیادہ خراب ہو تو گھر چلے جاؤ۔ میرا رکنا ضروری ہے شاہ جی سرکار؟ ضروری تو نہیں، لیکن رک جاؤ، میں تمہیں انصاف کا تماشا دکھاؤں گا۔ میں رکوں گا شاہ جی، الہی بخش نے زخمی لہجے میں کہا۔ اس کا دل بہت دکھا ہوا تھا۔ اس نے سلیمان شاہ کو کتنی معقولیت سے بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن سلیمان شاہ کو نام و نسب کا گھمنڈ اس کو اندھا کر دیا تھا۔ اس نے یہ خیال تک نہیں کیا تھا کہ اس کا حکم اللہ کے حکم سے متصادم ہے اور اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں۔ الہی بخش جانتا تھا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں، رائی برابر بھی نہیں۔ یہ تالی ایک ہاتھ سے بجی ہے، سلیمان شاہ نے زیادتی کی ہے،
اور سزا اس کے سامنے ملنی چاہیے۔ اسی لمحے اس کا باپ پیر بخش ہڑبڑایا ہوا ابرار شاہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا میرے بیٹے؟ وہ الہی بخش کی طرف لپکا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ مجھے فاضل نے بتایا آ کر۔ الہی بخش پتھر کا بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زخم گہرا ہے لیکن خطرناک نہیں۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارا بیٹا بچ گیا ہے، ابرار شاہ نے کہا۔ پیر بخش نے چونک کر اسے دیکھا، اسے سلام کیا۔ معاف کرنا مائی باپ، اس پریشانی میں آپ کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ پھر الہی بخش کی طرف مڑا۔ کس نے مارا ہے تجھے؟ مجھے بتا، میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ نہیں پی سکو گے ابا، الہی بخش نے سرد لہجے میں کہا۔ سلیمان شاہ نے میرے سر پر کلہاڑی ماری ہے۔ پیر بخش کے چہرے پر زلزلے کا تاثر ابھرا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹے؟ تجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسا ہی ہوا ہے ابا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ مارنے سے پہلے وہ دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا تھا۔ بیٹے، اندھیرے میں تو ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا ہوگا، پیر بخش نے ڈوبتے لہجے میں کہا۔ ابا، اندھیرا نہیں تھا، اور میں نے کہا نا کہ وہ پہلے اس نے مجھ سے بہت باتیں کی تھی۔ پیر بخش کا چہرہ ایسا پیلا ہو گیا جیسے کسی نے اس کے جسم کا پورا خون نچوڑ لیا ہو۔ جاؤ ابا، اب اس کا خون پی جاؤ، اس نے بلا وجہ مجھے مارا ہے، الہی بخش نے کہا۔ پیر بخش نے جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ ابرار شاہ کی طرف مڑا۔ مائی باپ، ابھی پرچہ تو نہیں کاٹا آپ نے؟ ابھی تو نہیں کاٹا ہے، کاٹنے والا تھا کہ تم آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے، پیر بخش نے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ صاحب جی، یہ پرچہ نہیں کاٹنا تو اس میں شاہ جی کا نام درج نہ کرنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حملہ آور نامعلوم دکھا دینا۔ لیکن حملہ آور نامعلوم نہیں، الہی بخش نے احتجاج کیا۔ میں سلیمان شاہ کو جانتا ہوں، تو چپ رہ، پیر بخش نے اسے پھر ڈانٹا۔ پھر وہ ابرار شاہ کی طرف مڑا۔ صاحب جی، خدا کے لیے پرچہ نہ کاٹنا، اس نے التجا کی۔ پرچہ تو کٹے گا بڑے میاں، ابرار شاہ نے کہا، یہ سنگین معاملہ ہے۔ پیر بخش تیزی سے اٹھا اور اپنی پگڑی ایس ایچ او کے قدموں میں ڈال دی۔ صاحب جی، میری عزت کا خیال کریں۔ ابرار شاہ کے چہرے پر حیرت تھی۔ آپ مجرم کو بچانے کی بات کرتے ہیں جبکہ جرم آپ کے سگے بیٹے کے خلاف ہوا ہے۔ کوئی جرم نہیں ہوا صاحب جی، یہ تو گھر کی بات ہے، آقا اور غلام کا معاملہ ہے۔ آقا غلام کو مارے تو یہ جرم نہیں ہوتا، پیر بخش نے کہا اور پھر گڑگڑانے لگا۔ صاحب جی، میری عاقبت بچا لو صاحب جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے خلاف مدعی بنوں گا تو قیامت کے دن ان کے پاؤں پکڑ کر شفاعت کے لیے کیسے کہوں گا صاحب جی؟ کیا منہ لے کر جاؤں گا صاحب جی؟ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔